بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں قربانی سے متعلق مسائل کا بیان شروع ہوا تھا، اور پچھلی مجلس میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض ہوئی تھی کہ قربانی کس مسلمان کے ذمہ واجب ہے اور کن کن افراد کی طرف سے واجب ہے۔ آج بھی انشاءاللہ چونکہ قربانی کا وقت اور عمل قریب ہے، اس سے متعلق کچھ بنیادی ضروری باتیں آپ حضرات سے بیان ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ اللہ پاک نے خود مقرر فرما دیے ہیں، یعنی کسی انسان نے، کسی بندے نے مقرر نہیں کیے، اس لیے مخصوص جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور حلال ہیں، پرندے حلال ہیں، لیکن قربانی کے لیے اللہ پاک نے ایک ترتیب طے کر دی ہے کہ بھئی یہ 4 جانور ہیں۔ اونٹ ہے اور اس کی جو مؤنث ہے یعنی اونٹنی، اسی طریقے سے بیل ہے اور گائے ہیں، اسی طریقے سے بکرا ہے، بکری ہے، اور اسی طریقے سے دمبا ہے یا دمبی ہے جو اس کی مؤنث ہے۔ یہ جانور حلال ہے یعنی قربانی کے لیے۔ بھینس اور بھینسا جو ہے یہ گائے کے حکم میں شامل ہے، ان پر بھی وہی حکم لگے گا، لہذا بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اور بھینس کا جو مذکر ہے بھینسا، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جانور متعین ہے، اس کے علاوہ باقی کسی جانور کی قربانی چاہے وہ حلال ہے لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان جانوروں کے لیے پھر شریعت نے عمر کی ایک حد مقرر کر دی کہ کتنی عمر کا جانور ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی جاننا بہرحال ضروری ہے۔ آج ہم جانوروں کی خوبصورتی کی طرف، ان کی جسامت کی طرف، ان کے ڈیل ڈول کی طرف، ظاہری بناوٹ کو دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے، اچھی بات ہے کہ قربانی کا جانور انسان اچھا لے، خوبصورت لے، تندرست لے، لیکن ان سب باتوں سے بڑھ کر جو اہم بات ہے وہ قربانی کے جانور کی متعین عمر ہے۔ شریعت نے اس کو طے کیا ہے۔ اونٹ یا اونٹنی میں جو عمر کی حد ہے وہ کتنے سال ہے؟ 5 سال۔ 5 سال 5 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک اونٹ، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ قربانی کے قابل ہو جاتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کا اونٹ، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ گائے، بیل یا بھینس، اس کے اندر عمر کتنی ہے؟ 2 سال، جس کو ہم 2 دانت کہتے ہیں، تو 2 سال اس عمر کی، اس کی حد ہے کہ وہ 2 سال کا ہو، اور چونکہ عام طور پر 2 سال میں اس جانور کے 2 دانت نکل آتے ہیں، گائے ہے یا بیل ہے تو 2 سال میں اس کے 2 دانت نکل آتے ہیں، اس لیے ہم سیدھا جا کر پہلے اس کا منہ کھولتے ہیں کہ بھئی 2 دانت کا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بات ایک مسئلے کے طور پہ یاد رکھیں کہ جانور میں اعتبار دانتوں کا نہیں، سالوں کا ہے، لہٰذا اگر گائے بیل خریدتے ہوئے اگر اس کا مالک یہ کہے کہ جی یہ 2 سال کا پورا ہو چکا ہے، میں نے خود اس کو پالا ہے، لیکن اس کے 2 دانت نکلے نہیں، تو وہ آدمی اگر ایسا ہے کہ جس کا ظاہری حلیہ اور کیفیت قابل اطمینان ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اس جانور کو خرید سکتے ہیں، چاہے اس کے دانت نہیں ہیں لیکن خرید سکتے ہیں اگر عمر پوری ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جانور نے 2 دانت نکال لیے لیکن 2 سال پورے نہیں ہوئے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اعتبار سال ہے، عمر ہے، دانت نہیں ہے۔ جہاں تک بکرا اور بکری ہے،
تو ان کی عمر کتنے سال ہے؟ 1 سال. 1 سال. 1 سال کی عمر کا بکرا ہو یا 1 سال کی عمر کی بکری ہو تو یہ قربانی کے قابل ہو جائیں گے. اس میں اگر 1 دن بھی کم ہوا قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا ہی تندرست تنومند بکرا ہو یا بکری ہو. اسی طریقے سے بھیڑ دمبا ہے تو اس کی عمر بھی کتنی ہے؟ 1 سال. کہ 1 سال کا دمبا ہو یا 1 سال کی بھیڑ ہو تو وہ قربانی کے قابل ہے. لیکن بھیڑ دمبے میں اتنی سہولت رکھی گئی، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اگر بھیڑ ہے یا دمبا ہے اور اس کی عمر 6 مہینے سے اوپر ہو گئی، ابھی سال پورا نہیں ہوا لیکن 6 مہینے سے اوپر ہو گیا، اور 6 مہینے سے اوپر ہونے کے بعد یہ دمبا یا بھیڑ اتنا موٹا فربا ہے کہ اگر اس کو 1 سال کے دمبوں میں چھوڑا جائے تو یہ ان کے برابر لگتا ہے. تو اگرچہ یہ 6 مہینے سے اوپر ہے، ہو سکتا ہے 7 مہینے ہو، 7.5 مہینے ہو، تو اس دمبے یا بھیڑ کی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں: 6 مہینے سے اوپر ہو چکا ہو، اور دوسرا اتنا موٹا فربا ہو کہ 1 سال کے دمبوں کے برابر لگتا ہو. جب یہ 2 شرطیں ہوں گی تب جا کے یہ اجازت بھیڑ یا دمبے میں. لیکن اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی بکرے میں یا گائے میں بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بکرا 6-7 مہینے کا ہے لیکن موٹا تازہ ہے چل جائے گا. کبھی بھی نہیں چلے گا. یہ آسانی صرف دمبے اور بھیڑ کے اندر رکھی گئی ہے. تو عمر کا لحاظ رکھنا بھی ان قربانی کے جانوروں کے اندر بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے ہر جانور کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہ ایک آسان مسئلہ ہے لیکن بہرحال جاننا چاہیے. جو چھوٹے جانور ہے یعنی بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ ایک وقت میں ایک فرد کی طرف سے کافی ہوں گے، ایک سے زیادہ نہیں. لہٰذا اگر کوئی 2 لاکھ کا بکرا لے کے آئے تو یہ 2 لاکھ کا بکرا بھی کتنے افراد کی قربانی کے لیے؟ ایک فرد. اور گائیں کتنے افراد سے ہو سکتی ہے؟ گائیں بیل 7 افراد، 7. اور اونٹ 7 افراد کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ حصے بھی متعین ہیں. اس سے کم میں تو چل جائیں گے. مثال کے طور پہ 5 ساتھیوں نے مل کے گائیں خریدی، 5 تو صحیح ہے، 6 نے خریدی صحیح ہے، 3 نے خریدی صحیح ہے. لیکن 8 افراد نے اگر گائیں خریدی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو ضروری ہے کہ 7 یا 7 سے کم ہو گائیں، بیل اور اونٹ وغیرہ کے اندر. یہ حصے بھی متعین. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو حصے ہیں، مثلا گائے میں 7 ہے، اونٹ میں 7 ہے، بیل میں 7 ہے، بھینس میں 7 ہے، تو وہ حصے قربانی کی نیت سے ساتھی متعین کر لیتے ہیں کہ یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک اہلیہ کا ہے، ایک والدہ کا ہے، ایک مرحوم والد کا ہے، کسی کا بھی. قربانی کے جانور میں اگر کوئی حصہ عقیقے کی نیت سے رکھا جائے، عقیقہ جو بچوں کی پیدائش میں ہوتا ہے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ پاک بچی دے دے، بچی کی نعمت سے نواز دے، تو سنت کیا ہے کہ اس کی طرف سے کیا ہو؟ ایک بکرا ہو یا ایک بکری ہو یا ایک بڑے جانور کا ایک حصہ ہو. اور اگر کسی کو اللہ پاک بیٹے کی نعمت سے نواز دے تو اس کی طرف سے 2، یعنی 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے ہوں. یہ تو سیدھا سا مسئلہ ہے. لیکن اگر ایک قربانی کا جانور لیا گیا، گائے لے آئے، اور اس قربانی کے جانور میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ 1 مہینہ پہلے جو گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو گائے میں 2 حصے ہمارے پاس فارغ ہیں. یہ شرط ہے، ہاں، وہ حصہ نہیں جو قربانی کا حصہ ہے، اس میں عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی.
گائے میں کل 7 حصے ہیں تو 5 تو قربانی کے ہو گئے، 2 فارغ تھے، تو اسی ایک جانور میں 2 فارغ حصوں میں اگر عقیقے کی نیت کی جائے تو آیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کی جا سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ جانور خریدتے ہوئے یا چھری چلاتے ہوئے انسان دل میں ارادہ کر لے کہ بھئی 5 حصے یا 4 حصے یا جتنے بھی ہے وہ قربانی کے ہیں، اور باقی 1 حصہ یا 2 حصہ یہ جو ہے یہ عقیقے کی نیت سے ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایسا کیا جائے تو بالکل اس کی بھی گنجائش ہے، اور قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی اس کے اندر ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اجتماعی قربانی جو کرنے والے حضرات ہیں، اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم آپس میں مل کر ایک ترتیب، ہمارے ہاں جیسے ایک نظام ہے، سسٹم ہے کہ محلے میں یا خاندان میں یا قریب کے ساتھی جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہم 7 دوست ہیں، سب پیسے ملا لیتے ہیں، ایک گائے لے آئیں گے، سب کا 1 حصہ ہو جائے گا، اور یہ محلوں میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں۔ تو اجتماعی قربانی کا جو ایک عمل ہے، آج کل بہت سارے ادارے، بہت سارے دینی مدارس بھی کرتے ہیں، تو یہ چند احتیاطی باتوں کا شدید تقاضا کرتی ہے اجتماعی عمل جو ہے۔ جو کام علماء کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، مدارس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، علماء ہیں، مسائل سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہم اگر آپس میں بیٹھ کر ایک ترتیب کرتے ہیں، اجتماعی قربانی کے لیے کوئی جانور خریدتے ہیں، تو ان افراد کو چند باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ احتیاط کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، وہ جو بنیاد ہے کہ بھئی تمام شرکاء کی نیت جو ہے وہ قربانی کی ہونی چاہیے۔ یہ تو ہر جگہ پر ہے، چاہے کوئی انفرادی قربانی کرے یا اجتماعی کرے، تو خدا نخواستہ کسی کی نیت بھی قربانی اور اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بھئی سب کی نیت بالکل صاف ہو، سب مسلمان ہیں، تو بھئی جانور لیتے ہوئے جاتے ہوئے سب ایک ساتھی بول لیں کہ بھئی یہ قربانی کا جانور ہے، تو سب اپنی نیت کی تصحیح کر لیں کہ بھئی یہ جانور خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری احتیاط یہ ہوگی کہ ان 7 میں سے کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ بھئی گائے میں 7 حصے ہیں نا، ہے نا؟ اب ایک بڑا جانور قربانی کا لایا گیا، گائے لائی گئی 1,40,000 کی، تو اب آپ بتائیں کہ 1,40,000 کے حساب سے ایک ساتھی کا حصہ کتنے کا ہوا؟ 20,000 کا، 20,000 کا، 20,000 روپے جمع۔ ان میں سے ایک نے کہا یار میرے پاس تو 10,000 روپے، میرے پاس تو 20 نہیں ہے، تو میرے 10 لے لیں اور کیا کریں، مجھے آدھا حصہ دے دیں۔ چلے گا؟ نہیں چلے گا، آدھے کا کانسیپٹ نہیں ہے اس میں۔ چاہے کوئی ساتھی تیار بھی ہو جائے کہ چلے جی میں بھی آپ کا آدھا والا لے لیتا ہوں، 1.5 میرا آدھا آپ کا، ایسا نہیں ہے۔ تو کم از کم ہر فرد 1 حصے کا مالک ہونا چاہیے، اس سے کم کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے پاس پیسے ہیں تو بہت اچھا، نہیں ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، نکل جائے، اور اگر یہ دل چاہ رہا ہے تو کسی سے قرض لے کر ترتیب بنا دے، بعد میں پھر اس کو پورا کرے۔ تیسری احتیاط جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں شرکت کرنے والے تمام افراد کی کمائی حلال کی ہو، حلال کمانے والے ہو۔ لہٰذا اگر کسی کی کمائی خدا نخواستہ اگر حرام کی ہے یا مشکوک ہے یا وہ سودی معاملات سے جڑا ہوا ہے، تو یاد رکھے کہ اس رقم سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بڑی پریشانی یہ ہے کہ اگر ان شرکاء میں سے ایک بھی غلط کمائی والا شامل ہوا تو وہ صرف اکیلے نہیں جائے گا، وہ باقیوں کی قربانی کو بھی ڈبو دے گا، سب چلے جائیں گے اس کے اندر۔ اس لیے جو سنجیدہ اور محتاط لوگ ہوتے ہیں مدارس میں ہم دیکھتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں بالکل اوپر کہ اجتماعی قربانی کرنے والے پہلے اس اعلان کو پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی
اس میں وہی آدمی اپنا حصہ جمع کرائے جو کہ حلال کمائی لے کے آیا ہے، تاکہ کسی اور کے لیے مصیبت اور پریشانی نہ بن جائے۔ 3 احتیاطیں ہو گئی۔ چوتھی احتیاط وہ قربانی کے بعد ہے، وہ یہ کہ جب جانور ذبح ہو جائے تو ہر ساتھی کا حصہ جو ہے وہ وزن کے ساتھ ہو، اٹکل اور اندازے کے ساتھ نہیں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دن پھر سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو خود ایک عمل کر رہے ہیں قربانی، سب گوشت بنایا، ایک بڑا ڈھیر بن گیا، تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی چلو بھئی کمی بیشی معاف کر دیں ایک دوسرے کو، تو ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ ایک واجب قربانی کا عمل ہے، لہٰذا آپ نے پھر ترازو لانا ہوگا، تولنے والا جو ہوتا ہے وہ کسی سے عاریتاً لے کے لٹکا دے اور تول لے کہ بھئی ایک حصے میں 25 کلو گوشت آ رہا ہے، تو سب کے لیے 25 کلو گوشت تول دیا ہے، اندازے کے ساتھ کہ بھئی ڈھیریاں بنا دی اور چلو بھئی اس میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ البتہ اس میں علماء نے اتنا ایک حیلہ لکھا ہے آسان کرنے کے لیے کہ اگر مشکل ہے تو گوشت سے ہٹ کر جو حصے ہیں نا، گوشت سے ہٹ کر آپ سمجھتے ہیں نا کلیجی ہے یا مغز ہے، گردے ہیں یا پائے ہے، تو وہ جو گوشت سے ہٹ کر چیزیں ہیں نا وہ لے کر کے اس کو ساری ڈھیریوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دی، کسی میں آپ نے کلیجی کے کچھ حصے ڈال دیے، کسی میں مغز ڈال دیا، کسی میں پائے ڈال دیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک ڈھیر جو ہے وہ صرف گوشت کا نہیں ہے، اس کے ساتھ گوشت کے ساتھ کچھ اور چیز بھی مل گئی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک حیلے کی ترتیب ہے۔ تو اس ترتیب کے بعد اب یہ گنجائش نکل آئے گی کہ پھر اگر کوئی سی ڈھیری بھی کوئی اٹھانا چاہے بغیر وزن کے تو اس میں گنجائش بناتی ہے، لیکن افضل یہ ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ انسان تول کر سب کا حصہ بنا دے۔ 5ویں اور آخری احتیاط اجتماعی قربانی والے کیا کریں گے کہ نظم کے جتنے پیسے جمع ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ جب تک جانور لیا نہیں تو اندازہ نہیں نا، وہ جانور لینا ہے، پھر گاڑی والے کو دینے، پھر گھاس چارہ ہے، پھر جہاں باندھا ہے اس کی خدمت ہے، پھر قصائی سے کیا بات ہوئی، یہ سارا سیٹ اپ ہے۔ تو اصل جو اماؤنٹ ہے وہ تو آخری دن سامنے آئے گی، لیکن احتیاطاً وہ کہیں گے بھئی ساتھی 25 ہزار روپے جمع کرا دے یا 20 ہزار روپے جمع کرا دے۔ اب جمع ہو گئے، ایک ساتھی کو ذمہ دار بنایا، اس نے منڈی میں بھی پیسے دیے، گاڑی والے کو بھی دیے، گھاس والے کو بھی دیے، اور جو ہے وہ قصائی کو بھی دیے۔ جب وہ سب کچھ ہو گیا، بعد میں اس نے جب وہ پیسے دے کے بھئی اس میں 6800 روپے بچے ہوئے، 6800، اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ ان تمام ساتھیوں میں بالکل برابر برابر واپس تقسیم ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا چلو بھئی میری جیب میں تو میرے ہوگا، ختم، یہ تقسیم ہوں گے سب میں، سب ساتھیوں میں برابر برابر۔ ہاں اگر ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی یار آپ نے اتنی خدمت کی، جانور کو چارہ کھلایا پلایا، میرے 1100 روپے بنتے ہیں وہ چلے آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے ہو گیا۔ یا سب 6 کے 6 نے کہا کہ بھئی آپ نے ہی خیال رکھا، سنبھالا، یہ کیا، فلانا کیا، ڈمکانا کیا، لہٰذا آپ رکھ لیں، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بغیر اجازت کے اگر یہ خاموشی کے ساتھ وہ جیب میں رکھتا ہے، یہ جائز نہیں ہو۔ تو اس لیے اجتماعی قربانی کرنے والے وہ ان باتوں کا بہرحال خیال رکھیں گے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ باقی قربانی ذبح کا طریقہ، مسنون اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والی اتوار کو بھی مغرب کے بعد دوسری مجلس ہوگی اور آئندہ منگل کو بھی ہوگی، ساتھ ہی اس میں شرکت کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔